پیارے دوستو، ہم سب کو یہ تو پتہ ہے کہ رسول کائنات فخر دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ظلم اور تشدد سے اور حکم الہی کی وجہ سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ کیا آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے سے پہلے کیا حکمت عملی اپنائی اور مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو کیسے پھیلایا؟ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا اور اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ بنے رہیے، ویڈیو کا اینڈ تک، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں سید عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل سید زادہ IG۔ پیارے دوستو، اس دور حج وغیرہ کے موقعوں پر تمام عرب کے آدمی مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تبلیغ فرماتے تھے، مگر وہ لوگ یہ کہہ کر مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے اپنی قوم کو تو مسلمان بنائیں۔ نبوت کے 10ویں سال خدا کی رحمت نے حج کے بڑے مجمع میں سے چند مدینہ والوں کے دل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی طرف متوجہ کر دیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درد امیز مشفقانہ وعظ نے ان لوگوں کے دلوں میں جگہ کر لی، اور نسیم رحمت نے ان دو حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متوالا بنا دیا۔ پیارے دوستو، آپ سب کو یہ تو پتہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی ظاہری سبب ہوتا ہے۔ اگر اتنے سالوں میں مدینے والوں کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بسیجے تو اس بار کیا وجہ تھی کہ مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے؟ دوستو، دراصل بات یہ تھی کہ باہمی جھگڑے اور اندرونی تباہی ایک تقاضا پیدا کر رہی تھی کہ کسی کامیابی کے راستے کو تلاش کریں، اور جو یہودی قوم اس وقت مدینہ طیبہ میں رہتی تھی وہ اپنی مذہبی کتابوں کے بموجب یہ خبر دیا کرتی تھی کہ جلد ہی نبی آخر زمان پیدا ہوں گے اور پھر ہم ان کی پیروی کر کے سب پہ غالب ہو جائیں گے۔ مدینے والوں نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور آپ میں پوری سچائی پائی تو یقین کر لیا کہ آپ وہی نبی ہیں، اور کوشش کی کہ اس دولت کو سب سے پہلے حاصل کر کے یہودیوں سے بالا جیت لیا جائے۔ مدینہ والوں میں سے جو دو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان لائے، ان میں سے پہلے اسد بن زرارہ اور دوسرے ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، اور یہ دونوں قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دونوں حضرات نے مسلمان ہوتے ہی وہ کیا جو ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، یعنی شرم، لحاظ، رشتے ناطے، جان کا خوف یا مال کا خطرہ، غرض تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اسلام کی تبلیغ بڑے زور شور سے کی اور تمام تر مصیبتوں کو مردانہ وار سے برداشت کیا۔ ان دونوں کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی 1 سال پورا نہ گزرا تھا کہ سچائی کی روشنی نے دلوں میں اجالا کرنا شروع کر دیا۔ خدا کی رحمت تھی اور ان دو بزرگوں کی کوششیں کہ اگلے سال پھر اسی موقع پر مدینہ کے آدمی حاضر ہوئے۔ اب ان لوگوں کی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تیسرے سال مدینہ کے 12 آدمیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ دوستو، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بیعت کے اصل معنی کیا ہے۔ بیعت کے معنی یوں تو عہد کرنے کے ہیں اور اصل معنی ہے بیچ دینا۔ گویا بیعت کرنے والا اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے جس کے ہاتھ پر یہ بیعت کرتا ہے۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اول کہا گیا۔ بیعت کے معنی تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ عقبہ کے معنی پہاڑ کی گھاٹی اور اول کے ترجمہ پہلے کے ہیں، کیونکہ ایک خاص گھاٹی کے پاس سب سے پہلی بیعت یہی ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس بیعت کا نام بیعت العقبہ اول رکھا گیا۔ اس بار جن 12 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس میں سے 10 تو اوس قبیلے کے ہی تھے اور دوسرے 2 خزرج قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اس بیعت میں عہد لیا گیا کہ خوشی ہو یا رنج، تنگ دستی ہو یا فراخی، ہر صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی جائے گی، اچھی باتوں کی تبلیغ کریں گے اور بری باتوں سے روکیں گے، خداوندی دین کے بارے میں کسی شخص کی رنجش، برائی یا ملامت کا خیال نہ کریں گے، اور جس طرح اپنی عورتوں، بچوں اور اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان تمام مصیبتوں کا بدلہ جنت مقرر کیا گیا، اور ان سب حضرات کی تعلیم کے لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ سب سے پہلے یہ 2 حضرات مدینہ تشریف لائے اور اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 آدمیوں کے ساتھ تشریف لائے۔ پھر سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان سبھی پرانے اور نئے مسلمانوں کی تبلیغ کا چوتھے سال یہ نتیجہ نکلا کہ مدینے والوں کی ایک بڑی جماعت، جن کی تعداد 73 تھی، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئی اور اسلام قبول کیا۔ اس بیت کا نام بیت العقبہ ثانیہ پڑا، کیونکہ ایک خاص گھاٹی کے پاس یہ دوسری بیت ہوئی تھی، اور ثانیہ کے معنی دوسری کے ہوتے ہیں۔ یہ بیت نبوت کے 13ویں برس میں ہوئی۔ اس بیت میں بھی کچھ باتوں پر عہد لیا گیا کہ شرک، چوری اور زنا سے بچیں گے، قتل اولاد کے مرتکب نہ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں گے اس سے منہ نہ موڑیں گے، اور اپنی عورتوں اور بچوں کی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت کریں گے۔